تو ہم لندن سے شروع کرتے ہیں پوچھتے ہیں اظہر جاوید صاحب سے کہ اظہر جاوید صاحب ہم آپ کی تصویریں دیکھ رہے تھے، آپ وہاں موجود تھے میٹنگز کے آگے پیچھے جو بھی کچھ معاملات ہوتے، ذرا ہمیں بتائیے کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ. بہت شکریہ نسیم صاحبہ. حالات یہ ہیں کہ آج مسلم لیگ نون کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس کا دوسرا مرحلہ جاری ہے. پہلے مرحلے میں میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے، شہباز شریف صاحب یہاں پہ تھے، مریم نواز شریف صاحبہ تھی، اسحاق ڈار تھے، اور اس کے علاوہ 15 کے قریب مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز رہ چکے ہیں وہ بھی آج ادھر آئے ہوئے تھے. تو بڑی تفصیل سے پہلے مرحلے میں بات چیت ہوئی. میاں محمد نواز شریف نے ان سے سنا، ان سے بات کی، اور جو پاکستان آنے کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کنفرم کی کہ 21 اکتوبر کو وہ ہر حال میں پاکستان آ رہے ہیں. یہی بات مریم نواز شریف صاحبہ سے میری بات ہوئی، انہوں نے خصوصی انٹرویو بھی دیا ٹی وی کے لیے، تو اس میں بھی انہوں نے کنفرم کیا کہ 21 اکتوبر کی تاریخ فائنل ہے. شہباز شریف صاحب جب آئے ان سے بھی بات ہوئی کہ افواہیں یہ ہیں کہ شاید ڈیلے ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ کوئی ڈیلے نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ میاں نواز شریف کے آج کے جو اجلاس کا مقصد تھا وہ پاکستان واپسی کی تیاریاں، دوسرا انتخابی مہم کی تیاری، اور تیسرا منشور کی تیاری کہ کس بیانیے کو لے کے آگے چلا جائے. اس میں جو اہم چیز ہے کہ جو ابھی دوسرا مرحلہ ہے، کھانے کا وقفہ تھا، جمعہ ہے، اس کے بعد ابھی یہ 4-5 بڑے جو مسلم لیگ نون کے ان کی ایکسکلوسیو میٹنگ چل رہی ہے اس وقت. نواز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب ہیں. تو اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون کی آج کا یہ اجلاس اس لیے بھی اہم ہے کہ جو پچھلے کل سے خبریں چل رہی تھی کہ بلایا گیا، لیکن جو بات ہوئی آج بھی میری تقریباً کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ملاقات بھی ہوئی، بیٹھے بھی ہیں، بات بھی ہوئی، تو نواز شریف صاحب نے کہا میں نے انہیں بلایا، اور نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب نے بھی آن ریکارڈ یہ کہا کہ مجھے بلایا گیا ہے، میں خود نہیں آیا. تو ایک چیز جو کل سے چل رہی تھی کہ شاید ان کو فوراً بلایا گیا ہے. بہرحال جو پیر کو تقریر کی میاں صاحب نے، جو ایک بیانیہ پھر انہوں نے اس کو بات کی، اس کو لے کے مسلم لیگ نون کے کچھ حلقوں میں بالکل انریسٹ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کی جائے، لیکن دوسرا جو موقف ہے ود ان پارٹی وہ یہ بھی ہے کہ اس طرح اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ایک طرف ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اور دوسرا جنہوں نے ظلم کیا ان کے بقول ان کا نام بھی نہ لیا جائے. تو ایک بیانیے کے حوالے سے بہرحال دونوں طرف یہ ایک چیز چل رہی ہے. لیکن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یا جو میں قریب سے دیکھ رہا ہوں، پچھلے ملاقاتیں بھی ہوئی تقریباً 3-3.5 سال میں، تقریباً ہفتے میں ایک آدھ ملاقات ہو بھی جاتی ہے، اور آج بھی ہوئی کہ نواز شریف صاحب ایک خاص حد تک ٹمپریچر تو بڑھائیں گے، لیکن وہ آل آؤٹ نہیں جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور ایک دو کہہ سکتے ہیں کہ نام تو لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب آنے والے دنوں میں شاید آپ کو اتنا زیادہ اس میں نظر نہ آئے وہ شدت، لیکن بہرحال وہ نیم کے حد تک ضرور ہے. یہ میرا آج کا جو ابھی تک کا مشاہدہ یا آج کے دن کے اجلاس کے حوالے سے. اظہر صاحب بڑا اہم آپ نے ہمیں باتیں بتائی. یہ بتا دیجیے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بلایا شہباز شریف صاحب تو کیا وہ شہباز شریف صاحب پہنچے پاکستان تو انہوں نے کہا ذرا واپس آؤ بات کرنی ہے، اور یعنی کہ یہ بات عجب تو لگتی ہے بڑی کہ وہ بیٹھے جہاز پہ، انہوں نے کوئی 12-14 گھنٹے کا سفر کیا کیونکہ دبئی یا دوحہ میں رک کر کے آئے، اور پھر واپس پہنچے نہیں تو کہا ذرا واپس آنا. تو یہ کوئی ان یوزول ہے. جی بالکل ان یوزول ہے. کوئی بھی مطلب 48 گھنٹے کے بعد کوئی بندہ اگر واپس آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. لیکن جو ایک کہا یہ جا رہا تھا کہ اس حوالے سے کہ شاید وہ جو 9 مئی جو پیر کی تقریر تھی شاید اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی ہے، تو اس کو شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تاثر جو ہے وہ کم سے کم ہو، کہ شاید اس کی وجہ سے نہیں بلایا گیا. لیکن اب کیونکہ آپ دو بڑے لیڈر جو ایک جس کو بلایا گیا ہے اور ایک جو آیا ہے جس نے بلایا ہے، تو دونوں اس چیز کی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں میں نے بلایا، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید ان کی بات پہ یقین کیا جائے، یا اب آپ خود نتیجہ اس کا نکال سکتے ہیں، آپ اس سارے معاملے کو دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل جو انہوں نے فرمایا وہ تو انہوں نے فرمایا. آپ کا وی ہیو ٹو رپورٹ دیٹ ٹو آر ویورز. بخاری صاحب پھر واپس کیوں گئے ہیں؟ اور اب یہ جو بات ہے کہ جی پالیٹکس کیا میسج لے کے چلیں گے نواز شریف صاحب الیکشن میں؟ بہت شکریہ آپ کا نسیم زہرا. میرے خیال سے اظہر جاوید صاحب نے کافی اپڈیٹ تو ہمیں کر دیا ہے.
لیکن 2-3-4 باتیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ بات شاید درست نہیں ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب نے بلایا تھا، بے شک وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہاں سے انہیں بھیجا گیا ہے۔ ان کے بارے میں 2-3 باتیں کہی گئی۔ ایک تو یہ کہ گجرانوالہ میں ان کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے جو ڈینائی کر دیا ہے کہ ایسے میں تو گجرانوالے گیا ہی نہیں، تو ملاقات کا گجرانوالے ہونا لازمی نہیں ہے، ملاقات تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جس ٹف سٹانس کو دہرایا ہے، خاص طور سے نام لے کے ججز کے بھی اور جرنیلوں کے بھی، اس کا تقاضا تھا یہ کہ ان کو اس قسم کا میسج یہاں سے جائے، اور وہ میسج کوئی اور نہیں بلکہ صرف وہی شخص لے کے جا سکتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹرسٹ کا آدمی ہے۔ اور شہباز شریف کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سے زیادہ ان کا ٹرسٹ وردی کوئی نہیں ہے ٹو بی اے لنچ پن بٹوین دا مسلم لیگ اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ۔ تو میرے خیال سے میسج گیا ہے یہاں سے، وہ لے کے گئے ہیں میسج۔ جی کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور بات کہی جا رہی ہے جو شاید ابھی تک سامنے نہیں آئی، میرے خیال سے اظہر جاوید صاحب سے اگر ہم ڈائریکٹ پوچھیں گے تو شاید اس کا جواب مل جائے، وہ یہ کہ شاید آج یا کل کسی ایک اہم شخصیت کی مڈل ایسٹ سے یا اسپیسیفکلی یو اے ای سے کسی لیڈر سے ملاقات ہونے والی ہے، مریم نواز کی، نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی۔ یہ میرے خیال سے اظہر جاوید صاحب سے زیادہ کوئی نہیں ہمیں بتا پائے گا۔ اینی وے یہاں پر اس کی بازگشت موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، یہ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ یہ لوگوں کو حیران کیوں کر رہا ہے۔ ان کی پورا ماضی دیکھ لیجئے، ان کی ساری پالیٹکس میں ان کا یہ بیانیہ رہا۔ 4 آرمی چیف سے لڑے وہ، 3 چیف جسٹس سے لڑے وہ، 3 دفعہ اپنی حکومت گوائی انہوں نے۔ یہ سب کچھ ہمیں یاد رہنا چاہیے نا۔ جہانگیر کرامت کا ایپیسوڈ جو ہے جس سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا، وہ سب کچھ بھی اپنی جگہ ہے۔ تو یہ نیا نہیں ہے بیانیہ ان کا۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنے اس بیانیے سے واپس جا پائیں گے، اور کیا اس بیانیے کے ساتھ ان کو واپس آ کے فری ہینڈ دیا جائے گا کہ آپ اپنی جماعت کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو بھی مزے لے کے اس کو لیڈ کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ 2-3-4 چیزیں ایسی ہیں جس کا جواب ابھی بظاہر سامنے نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ 2018 نہیں ہے۔ فوج کی جو انٹرفیرنس ہے یا جو انفلوئنس ہے اس کا لیول وہ نہیں ہے جو 2018 میں تھا۔ 2 وجوہات ہیں اس کی۔ ایک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو اے پولیٹیکل ہیں، ہم تو جناب سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کے اس بیان کو 100% مان لینا چاہیے، لیکن ایک کوالٹیٹیو ڈفرنس ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ ہے وہاں پر کوئی عمر عطا بندیال صاحب نہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے آتے ہی دوسرا کیس جو ہے وہ فیض آباد دھرنے کا لگایا ہے، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو یہ سیناریو جس رفتار سے بدل رہا ہے، جس تیزی سے بدل رہا ہے اور جو کروٹیں لے رہا ہے، میرا خیال ہے آنے والے چند دنوں میں اس کے بالکل سارے فیکٹس جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی بے شک یہ پوچھتے ہیں ان سے اظہر سے بیفور گوئنگ ٹو مظہر کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو واپس بلایا ہے کسی کو ملنے کے لیے، کسی خاص شخصیت کو فرام دا گلف کنٹریز، لیکن اتنا ضرور کہتے چلیں کہ فوج یقیناً کہتی ہے ہم سیاست میں نہیں ہونا چاہتے، لیکن میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہونا چاہتے، لیکن ان کا خیال ہے کہ اب سے لے کے نہ ہونے تک کچھ کرنا ورنہ ہے ان کو جو وہ کر ور رہے ہیں۔ تو اس لیے مطلب کہ شاید آبجیکٹو ہے کہ نہ رہیں سیاست میں، لیکن یہ تو نہیں کہ ناٹ انوالوڈ۔ جی بتائیے اظہر صاحب۔ میرا خیال ہے کہ جو یہ ملاقات کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں حقیقت میرا خیال ہے نہیں ہے، کیونکہ جو مجھے حال لگ رہی ہے یہ وہ نہیں ہے۔